توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں اسمارٹ آدمی وہ ہے جو اپنی ہیلتھ، ویلتھ اور بچوں کو بربادی سے بچائے۔ وہ اپنے بچوں کی خوشی اور کمفرٹ کی سلامتی کی فکر کرے۔ اس کے لیے شیطان ساری عمر انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے اور طرح طرح کے انشورنس کے بینیفٹس دکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر انشورنس پر ٹرسٹ ہو جائیں اور قبر میں جائیں اور پیچھے اپنی فیملی کو برباد کرنے کے لیے پیسہ چھوڑ جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا پلانر انسان کے لیے کون ہوگا؟ جس ذات نے قدم قدم پر انسان کی سلامتی اور سروائیول کے لیے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرتے دم تک سلامتی اور بہتری کو ملٹی پلائی کرنے کا فارمولہ بتایا۔ مسلمانوں کی ہیلتھ، ویلتھ اور خوشیاں مینٹین رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور سلام کا بہتر جواب دینے پر زور دیا گیا ہے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ شیطان جو سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہمیں قرآن بتاتا ہے، تو وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس ابلیس نے کہا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تا کہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اس کی کوشش قیامت تک کے لیے انسانوں کی بربادی کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج مسلمان سلام کرنے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ شیطانوں کا مسلمانوں کو اسلامی مینرز کے دھوکے میں رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سلام کو اپنی زندگی سے نکال کر آداب کو پروموٹ کیا ہے۔ سلام کی بجائے مغل بادشاہوں اور شہزادوں نے آداب اور خدا حافظ کو پروموٹ کیا اپنے زمانے میں۔ مغلوں کے جانے کے بعد انگریزوں کے زمانے میں بھی دشمن اسلام اور شیطانوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی سلامتی کو تباہ و برباد کر دے۔ انہوں نے بھی انگریزوں کے زمانے میں آداب اور خدا حافظ پر پورا زور لگایا، جس زمانے میں مسلمان شاعری میں لگے ہوئے تھے تاکہ مسلمان اپنے مذہب کی ریسرچ سے دور ہو جائیں۔ جو چیز بھی وہ پروموٹ کریں مسلمان اسے اڈاپٹ کر لیں۔ اپنے بچوں اور لڑکیوں کو ناچ گانا سکھانے کے لیے طوائفوں کے پاس بھیجتے تھے۔ ناچ گانے اور مینرز کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے آداب کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سیکھتے تھے۔ آداب پڑھے لکھوں کی زبان تھی اور خدا حافظ عام مسلمان کی زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ 1970 سے پہلے جب کراچی میں ٹی وی شروع ہوا تو شروع میں انہوں نے آداب، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اور امپروو کرنا چاہا تو کہا خدا حافظ، اور پھر مزید امپروو کرنا چاہا تو انہوں نے اللہ حافظ انٹروڈیوس کروا دیا۔ آج کا ہر بچہ اور بڑا فریلی اللہ حافظ کہہ رہا ہے۔ جب بھی کسی کو ریمائنڈ کروائیں سلام کے لیے وہ کہتا ہے اللہ حافظ۔ خدا حافظ کے معنی میں کیا خرابی ہے؟ اس کے معنی تو بہت اچھے ہیں۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو رستے سے ہٹا دے۔ شیطان کا سب سے بڑا فتنہ کہ مسلمان کی سلامتی کے لیے سلام سے دور رکھا جائے، جس کی ضرورت اٹھتے بیٹھتے ہر عمر کے انسانوں کو ہر قسم کی تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کے بعد سب سے بڑی سلامتی کے لیے یہ دعا سلام ہے ایک دوسرے کے لیے، اور اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا کے لیے اور ہیئر آفٹر کے لیے۔ سلام کی دعا ایک دوسرے کو دینے سے بچوں کو، بڑوں کو، کسی کو بھی، بلکہ ہر انسان کی ضرورت کو وہ پورا کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کی دعا دینے سے انسان کی بڑی چھوٹی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔
سلام کرنے سے ایک دوسرے سے جیلسی ختم ہوتی ہے اور سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، صحت کی سلامتی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز اور بیماریوں سے دوری اور ہر قسم کا کمفرٹ اور سکون کور ہو جاتا ہے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد کے سکون کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں مومنوں کو سکون اور سلامتی اسی دعا سے دیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کمان کے بعد مومنوں کو سکون، تسلی اور آسائشیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی باریکیوں کو چھوڑ کر اپنے کلچر کی ہٹ درمی پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے کتنا بھی اچھا عمل ہے۔ کوئی فجر کی 2 رکعت نماز کی بجائے 4 پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی چیز بھی پلس مائنس کرنا گناہ ہے اور اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ شیطانوں نے ہمیں کس طرح سے اتنی بڑی نعمت سے دور کر دیا ہے۔ جتنا سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن پاک میں 42 مقامات پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ جیسے پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام کیا، مسلمانوں کو خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام کی اہمیت کو کون نہیں جانتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ نہ بھولیں، بغیر درود اور سلام کے بڑے سے بڑے بزرگ یا اولیاء کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہر دعا کی قبولیت درود اور سلام پر بیس کرتی ہے۔ سلام کی اہمیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج گھر گھر میں نفرتیں، جیلسی، بے چینی، جھگڑے اور دشمنیاں بھائی بھائی میں اور رشتہ داروں میں اور میاں بیوی میں بڑھتی جا رہی ہے، اور بچے نافرما بردار اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور فیملی کے سگے بہن بھائی، ماں باپ، میاں بیوی عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور عدالتوں اور وکیلوں کی فیسوں میں لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا پیسہ ان کی اولادوں اور غریبوں پر خرچ ہوتا۔ شوہر بیوی ٹینشن اور اسٹریس کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ماں باپ کا ادب ہٹ گیا ہے، اور ایک دوسرے کا ادب، لحاظ اور مروت اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ختم ہو گئی ہے۔ آج ہر اسلامک ممالک میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ امریکن سٹائل میں ریز ہو اور اس کے ماں باپ کا لیونگ سٹینڈرڈ امریکن، یورپین، ویسٹرنائز ہو، اور بچے ادب اداب اور خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنے کی بجائے اور ایک دوسرے کو ہائے بائے کرتے ہوئے ریز ہوں۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے سلام کی تاکید اس لیے کی ہے کہ پورا سلام کرنے سے سلامتی کے ساتھ ساتھ رحمتیں اور برکتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صاف دل سے پورا سلام کرنے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، کدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی، جیسے جیوز کرتے ہیں شلام شلام، اور آئی ایم شور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی ہوگی،
لیکن فالو نہ کرنے کی وجہ سے ان میں بے چینیاں، جھگڑے، ناشکریاں اور جالسیاں بھری پڑی ہیں۔ وہی ماحول، وہی چیز شیطان مسلمانوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آج بچہ جو مغربی ماحول کی ٹیمپٹیشن رکھتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خوب پریکٹس کرے، ہائے ہائے ایک دوسرے کو کہنے کے لیے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑا بوڑھا اور کوئی بھی اپنی تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا ہے۔ بڑے بوڑھے اور بیماروں کی ہائے ہائے بند کرنے کے لیے ہسپتالوں میں پین کلر دیتے ہیں، مگر مرنے کے بعد ان کی ہائے ہائے بند کرنے والا وہاں پر کون ہوگا جہاں عذاب پر عذاب آ رہا ہوگا؟ شیطان نے مسلمانوں میں وہی ہائے ہوئے کا طریقہ مسلط کر دیا ہے تاکہ خوب اللہ کی ناشکریاں کرتے رہیں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روتے رہتے ہیں۔ اپنے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، ویدر کی پرابلمز ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، اور ہر وقت سوائے رونے کے اور ناشکری کرنے کے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کی نئی جنریشن کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہے، اور کتنی بھی ریکوائرمنٹس ان کی فلفل ہوتی رہتی ہیں وہ بے چین اور پریشان رہتا ہے، اور ہمیشہ کہتے رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کی زندگی میں گناہ شروع نہیں ہوتے ہیں، گود کے بچے ہوں یا کرال کرنے والے بچے ہوں، جب بولنے لگتے ہیں ان بچوں کی دعاؤں کی پریکٹس کروانے سے قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، نہ کہ ہائے بائے کرنے سے۔ آپس میں جدا ہوتے ہوئے آخری الفاظ میں سلام سے بڑے اور کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کی دعا دے رہے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ جدا ہونے کے بعد کوئی انہونی بات یا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جب ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اللہ جو تقدیروں اور لکھے ہوئے کو بدلنے والا ہے، جدا ہونے والا پیدل ہو یا تیز رفتار گاڑی میں ہو، وہ ہر قسم کے حادثوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سفر کرنے کی دعا اپنی جگہ اور سلام کرنے کی دعا اپنی جگہ ہے۔ سلام کی دعا کی برکت سے سفر کرنے والا جب اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہنچتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرے۔ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی دعا سے یعنی سلامتی سے اتنے بینیفٹس ہیں اور اتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی گھر میں آگ لگ جائے تو سلام کرنے سے وہ ہر قسم کے ایکسیڈنٹس اور نقصانات سے بچے گا۔ تو کوئی بیماریاں، کوئی انفیکشن، ہر طرح کا کوریج ہے اس میں۔ آپ سوچیں کہ میزبان نے جس نے آپ کو کھانا کھلایا، سرو کیا، پکایا اور جو کچھ بھی اس نے کیا، جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان کی دعا تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہو، رحمت نازل ہو، لیکن ہم غور نہیں کرتے ان سب پر۔ سلام کرنے کی اہمیت اور حکمت کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر فرض نماز کے بعد تم سلامتی مانگو۔ تو 3 بار استغفار پڑھنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم انت السلام، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہماری سلامتی ہے، ہمارے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے دولت، ہمارے کمفرٹ، ہر چیز کی۔ من کا السلام، سلامتی تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے پاس سے چل رہی ہے اور تبارکتا اور ملٹیپلائی ہو رہی ہے۔ سلامتی ان چیزوں کی، اور پھر اس میں تو نے برکت دی ہوئی ہے، ساری زندگی کا کمفرٹ، ہمارے بچوں کی خوشیاں، ہمارے کاروبار،
سکون، نوکری سب اللہ کی طرف سے، جس کی ذات صاحب حیثیت اور ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ موت کی تکلیفوں سے لے کر قبر اور قیامت کے دن اور دوزخ میں جو تکلیفیں، ان ساری تکلیفوں کی پریکٹس شیطان اللہ کے نافرمانوں کو ہائے بائے کی پریکٹس کروا رہا ہے، کیونکہ ساری عمر کافروں اور گنہگاروں نے ہائے ہائے کرنا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اگر ہم کسی بھی نان مسلم بچے سے پوچھیں کہ شیطان کہاں جائے گا تو اس کو تھوڑی بہت تو انفارمیشن ہوگی اپنے ریلیجن کے بارے میں، وہ کہے گا کہ شیطان دوزخ میں جائے گا، ہیل فائر میں جائے گا۔ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہر پیغمبر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن میں مینشن ہے ان کو سلام کیا ہے۔ اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ اور ہم یہ سوچ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کا جو آنر پیغمبروں کو دیا ہے وہی آنر مسلمانوں کو بھی دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ جس نے اسلام کی پریکٹس کی، جو اسلام پر چلا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن پہ آ گیا، اس کی سلامتی ہو گئی یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ جو آنر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بخشا ہے۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر کا کلمہ سلام ہوگا، یا اللہ تعالی اور فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کلمہ استقبال سلام ہوگا، اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسلام اتنا بڑا تحفہ ہے، جو جنت کا تحفہ ہے، جو اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں بھی دیا ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوں، مسلمان ماں بہن اور بیوی کے علاوہ کسی لڑکی یا عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلام مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے ہدایت کے بعد سب سے اہم دعا ہے، جو کہ بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، آداب، یہ شریعت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان نے مسلمانوں میں امپوز کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے معنی پیس کے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی لائف ٹربل فری ہو جائے۔ صحابہ کرام اجمعین 5 وقت مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ بازاروں میں بھی نکل جاتے تھے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے۔ جنت کا دروازہ کھلنے کے بعد ہر پیغمبر اور مومنوں کے لیے سب سے پہلا تحفہ سلام ہوگا۔ سلام کی برکت سے جنت اور ساری آسائشیں ملیں گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے، جس سے ساری کائنات کو اور ہر لیونگ چیز کو سلامتی ملی ہے۔ السلام کے وظیفے کرنے کی بجائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تحفہ ہے سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں تاکہ زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور زندگی آسان ہو جائے۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک دوسرے کو سلام کرنا ریمائنڈ کروائیں۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیے اور سمجھیے، اور مزید انفارمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزٹ کریں۔